کہ جب آپ وہاں پر کربلا کی زمین پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر آپ جب ڈیرا لگاتے ہیں، وہاں پر جب آپ کے پیارے دین اسلام کی خاطر جام شہادت نوش فرما رہے ہوتے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے دیگر رشتہ دار رفقا، جن میں عوام بھی ہیں، جن میں انصار بھی ہیں، جن میں قریشی بھی ہیں، جن میں ہاشمی بھی ہیں، جن میں جو ہے وہ دیگر صحابہ کے بیٹے بھی ہیں، سارے یک بعد دیگر جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، امام علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، امام قاسم شہید ہو جاتے ہیں، غازی عباس شہید ہو جاتے ہیں، ابو بکر عمر شہید ہو جاتے ہیں، عثمان شہید ہو جاتے ہیں، وہب بن قلبی شہید ہو جاتے ہیں، سارے صحابہ جو ساتھ تھے سارے شہید ہونے پہ جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹا لخت جگر حضرت علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ خود تیاری فرماتے ہیں، آپ خود تیاری فرما کر اپنے گھر سے، اپنے اس خیمے سے اب جو ہے میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں۔ آپ اپنے جو ہے پیاروں کو بلاتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ کہ اقبال نبی کا فرمان ہے کہ اے میرے غلاموں، جب تم میں سے کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے پردہ کر جائے تو پھر وہ جاہلوں کی طرح اپنے چہروں کو نہیں پیٹنا، اور اسی طرح اپنے گریبانوں کو نہیں چاک کرنا، اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ماتم کی صورت یعنی کہ اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر تماچے نہیں مارنے۔ جو ایسا کرے گا اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر پیٹے گا، ہاتھ مارے گا، فرمایا زنجیر زنی کرے گا یا کچھ بھی کرے گا، فرمایا کہ وہ ہماری تعلیمات میں سے نہیں ہوگا۔ ہماری تعلیمات یہی ہے، جب بھی کسی کا کوئی قریبی ہو، جتنا پیارا ہو، جتنا عزیز ہو، حتیٰ کہ اپنے جسم سے نکلنے والا بیٹا ہو، بیٹی ہو، اگر وہ بھی فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، اللہ کی رضا میں قربان ہو جائے یا وقت اجل آ جائے، تو اس وقت بھی اپنے چہروں پر تماچے نہیں مارنے، اس وقت بھی اپنے گریبان نہیں چاک کرنے، اس وقت بھی اپنے سینوں کو نہیں پیٹنا، بلکہ یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اگر بچہ تھا، پیدا ہوا، فوت ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اگر بچپن تھا، وہ فوت ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا ہے۔ فرمایا اگر بڑا تھا، جوان تھا، فوت ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا تھا۔ اگر بیوی فوت ہو گئی، پھر بھی یہی کہنا۔ فرمایا شوہر فوت ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا ہے۔ فرمایا اگر کوئی مال کا نقصان ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یہی ایمان والوں کی تعلیمات ہے، یہی ایمان والوں کا شیوا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیاروں کو درس دے رہے ہیں کہ میرے محبوب، میرے نانا جان کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اپنے گریبان چاک نہیں کرنے۔ اے زین العابدین، تو بیمار ہے، سن لے، تیرے سے میری نسل چلے گی، تیرے سے حسینی چلیں گے۔ تو نے جو ہے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی جو ہے بھابھیوں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ تو نے جو ہے ان کو ساتھ لے جانا ہے، ان کے پردے کا خیال کرنا ہے، ان کے بولنے کا خیال کرنا ہے، ان کی آواز کا خیال کرنا ہے، تو نے شریعت محمدی کا پاسبان بننا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے یہ تعلیمات دی، اپنی بیویوں کو یہ تعلیمات دی، اپنی بہن کو یہ تعلیمات دی، جس کے دو شہزادے اس کربلا کی زمین پر شہید ہو چکے ہیں۔ اس بہن کو، زینب کو، اس کو تعلیمات دی کہ میری بہن ایسا کر رہا ہے، اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اور جو آج یہ کر رہے ہیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات پر، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔